اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ رجب کی 28 تاریخ کا۔ ویسے تو کون شیعہ ہے جو ماہ رجب کی 28 تاریخ سے کی مناسبت سے آگاہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس الحمدللہ شدت سے اس دن کی یاد منائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں میں جلوس سفر امام حسین علیہ السلام کے نکالے جاتے ہیں۔ ماہ رجب کی 28 تاریخ سن 60 ہجری وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب، اپنے اعزاء اقرباء کو لے کے مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے مطالبے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں ہے، تو اپنے اعزاء اقرباء، خواتین اور بچوں کو لے کے مدینے سے نکل پڑے اور مکے کی طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا۔ البتہ یہ تفصیل طلب گفتگو ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکے کیوں گئے جبکہ آپ کو کربلا جانا تھا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن آج کی تاریخ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام اپنا خانوادہ لے کے آپ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کر گئے۔ ایک وصیت نامہ آپ نے تحریر فرمایا جس کو جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا اور اس وصیت نامے میں آپ نے ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر سیرت جدی و ابی۔ میں شر و فساد اور ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور انہیں اچھائیوں کا حکم دوں، اور اس طرح میں اپنے باپ اور اپنے جد کی سیرت پر عمل کروں۔ پوری کربلا کی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے یہ جملات مقصد کربلا کو بطور احسن واضح کرتے ہیں، اور آج امت مسلمہ کو ان کلمات کے مطلب کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، جن میں عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر، جناب ام کلثوم، یہ لوگ ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ مدینے سے چلنے والوں میں جو تعداد تھی وہ تقریباً 300 کی تھی، لیکن مورخین نے لکھا کہ یہ 300 لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے مسافر نہیں تھے۔ یہ لوگ چونکہ اس زمانے میں قافلوں میں سفر کیا جاتا تھا، یہ لوگ جو مکہ جانا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے کے ساتھ ہو لیے تھے، ورنہ مقصد کے مسافر وہی تھے جو ایک مقصد کے تحت مدینے سے نکلے، مکے پہنچے، اور مکے سے نکلے کربلا پہنچے، جنہوں نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو اپنے کمال کو پہنچایا۔ روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 250 گھوڑے اور 250 اونٹ تھے۔ ان 250 اونٹوں میں 70 اونٹوں پر خیمے لدے ہوئے تھے، اور 40 اونٹوں پر برتن، غذا، غلہ اور دیگر ضروریات کے سامان تھے، اور 30 اونٹوں پر مشقیں تھیں، اور اس طرح بہت سارے۔ یہ سب لوگ مدینے سے نکلے اور مکے پہنچے، وہاں قیام کیا۔ بقیہ تفصیلات انشاءاللہ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، ہماری سیریز ملاحظہ فرماتے رہیے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام ایک خاص مقصد کے لیے مدینے سے نکلے جو کربلا میں تکمیل کو پہنچا، اور جس کا اثر آج بھی پوری دنیا میں باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، جو دین اسلام کا تحفظ ہے۔ دوسری مناسبت آج کی جو 28 رجب کی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 27 رجب کو مبعوث بے رسالت ہوئے۔
گھر تشریف لائے۔ اگلے دن جبریل پھر آئے، رسول اللہ کے ہاتھ کو پکڑا، لے کے کوہ ابو قبیس پہ گئے، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا جہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جناب جبریل نے وضو کیا، پیغمبر اسلام نے بھی وضو فرمایا۔ اب جناب جبریل فرماتے ہیں اے محمد اپنے دین کے پہلے حکم پر عمل کرو۔ آپ کے دین کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ جبریل نے 2 رکعت نماز پڑھی، پیغمبر اسلام سے فرمایا اے محمد آپ گھر جائیے اور جا کے دین کے پہلے حکم پر آپ عمل کیجئے۔ پیغمبر اسلام گھر تشریف لائے، جناب خدیجہ اور مولائے کائنات جو اس وقت 10 سال کے تھے ان کو وضو کا طریقہ بتایا اور نماز قائم کیا۔ تعریف کی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی پہلی نماز وہ بھی کیسے ہوئی؟ جماعت سے ہوئی۔ امام جماعت پیغمبر اسلام، ماموم جناب خدیجہ الکبریٰ اور مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اسلام کی پہلی نماز 28 رجب سن 1 بعثت کو پیغمبر اسلام کی امت میں پڑھی گئی۔ حالانکہ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، امت پر نماز واجب نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی سے اسلام کا پہلا حکم مورد اجرا قرار پا رہا ہے۔ امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اسلام کا پہلا حکم ہے، لہذا نماز کی تاکید کرتے رہنا چاہیے اور نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نماز واجب بھی نہیں تھی تب پیغمبر اسلام کے ساتھ مولائے کائنات نے نماز ادا کی۔ وہ وضو کیسا تھا جس کو پیغمبر اسلام نے انجام دیا اور علی علیہ السلام نے انجام دیا؟ آج امت مسلمہ اس میں اختلاف کرتی ہے، انہیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وضو پیغمبر نے کس طرح کیا اور حضرت علی نے کس طرح کیا، نماز کس طرح پڑھی، اور اسی طرح سے ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو مقصد کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما اور نماز کی ہمیں تاکید کرنے کی توفیق عطا فرما اور مسلسل ہمیں نماز پڑھنے کی اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نمازیوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔